رات گہری ہو رہی تھی، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ باہر پولیس اسٹیشن کے گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اندر انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر سب اونگ رہے تھے۔ جیلر وہاں کڑا قیدیوں کو ڈانٹ رہا تھا۔ تبھی اچانک سے دروازہ کھلا اور مرکزی دروازہ توڑنے کی آواز آئی، جس سے پہلے کہ سب لوگ چونکنا ہوتے باہر تھانے کے اندر 4 مسلح ڈاکوؤں نے دہاوا بول دیا۔ ان کے ہاتھ میں کلاشن کوف تھی۔ اس سے پہلے کہ انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر سب ہوش میں آتے، انہیں یرمغال بنا چکے تھے۔ ایک ڈاکو نے جیلر کو کندھے پر پستول مار کر گرایا، ایک نے سب انسپیکٹر کے سر پر بندوق رکھی اور دوسرا اپنے ساتھیوں کو چھڑانے لگا۔ ایک نے ساری فائلیں اٹھا کر پھاڑنی شروع کر دی۔ یہ ہنگامہ دیکھتے ہی سب انسپیکٹر نے اپنے پاؤں کے نیچے موجود بٹن دبا دیا تھا۔ الارم بجنے لگا، لیکن ڈاکو بے خوف ثابت ہوئے۔ وہ ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے وہیں کھڑے رہے۔ انسپیکٹر میرم نے تک کی الارم پہنچ گیا تھا، وہ جو گشت کرنے کے بعد راستے میں تھی اور باہر اسٹیشن کے بالکل نزدیک تھی۔ تیزی سے اپنی گاڑی کا رخ موڑا اور تیز رفتاری سے باہر اسٹیشن کی طرف بڑھ گئی۔ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، اس نے اپنے ساتھ موجود گشت کے 2 پولیس اہلکاروں سے کہا، اور اگلے 5 منٹ میں وہ باہر اسٹیشن کے باہر موجود تھی۔ انسپیکٹر میرم نے مکمل یونیفارم پہن رکھا تھا، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر چشمہ اور کمر کے پاس پستول لگا کر وہ گاڑی سے چھلانگ مار کر اتری۔ میڈم، آپ نہ جائیں، آپ کا جانا خطرے سے خالی نہیں، ہم چلے جاتے ہیں، کانسٹیبل نے اسے دیکھ کر آہستہ سے کہا۔ لیکن انسپیکٹر میرم نے رخ موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ اگر میں نہ گئی تو تم سب بھی مارے جاؤ گے۔ وہ ہنسی اور بے خوفی سے اپنی بندوق تانے آگے بڑھی۔ اندر پہنچتے ہی ڈاکو چلائے تھے، وہیں کھڑی رہ لڑکی، اندر آنے کی کوشش مت کرنا ورنہ ماری جائے گی۔ یہ سنتے ہی میرم نے اپنی پستول وہیں پھینک دی اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے۔ کیا کر رہے ہو بے وقوفو، انہیں چھوڑو، اپنی جان بچاؤ، باہر پولیس کی نفری کھڑی ہے، اگر اندر آ گئے تو تم لوگ نہیں بچو گے۔ انسپیکٹر میرم نے کچھ اس قدر رازداری سے کہا کہ وہ ڈاکو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ ان میں سے تیسرا فوراً سے بول اٹھا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، لڑکی ذات ہے، ڈر رہی ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ انسپیکٹر میرم نے فوراً سے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کرتے اسے دکھائے تھے۔ میں جھوٹ بول رہی ہوتی تو میں تمہارے سب کے سامنے آ کر تمہیں مار دیتی نا، یہ تم سے اس طرح بات چیت کرتی۔ میری مانو، انہیں چھوڑو اور بھاگنے کی کوشش کرو، ورنہ اگر پولیس اندر آ گئی نا تو تم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب تم لوگوں کی مرضی ہے، باہر کھڑے نفری کے اندر آنے کا انتظار کرو یا بھاگ جاؤ۔ ڈاکو یہ سن کر حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ لگتا ہے یہ ہماری مدد کر رہی ہے، ویسے بھی سنا ہے کہ پولیس میں بہت سے لوگ حرامی نسل کے بھی ہوتے ہیں، یہ ہم سے پیسے وصول کرے گی لیکن جان تو بچ جائے گی نا۔ یہ سنتے ہی میرم کو بے اختیار ہنسی آ گئی اور اس نے یرمغال بنے سب انسپیکٹر کو اشارہ کیا۔ اس نے ایک ڈاکو کی گردن پہ زور سے حملہ کیا۔ اگلے لمحے میرم جھکی، پسٹل اٹھایا، اس نے باقی دونوں ڈاکوؤں کی ٹانگوں پر ایک ایک سیکنڈ میں ایک ایک گولی برسا دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھے اور اسلحہ ان کے ہاتھ سے گر گیا۔ ڈاکو یہ دیکھتے ہی بھاگنے لگے، لیکن میرم نے اسے جھپٹ کر اس کے پیٹ پر زور سے لات ماری تھی کہ وہ چلا کر گر گیا تھا۔ آل کلیئر۔ میرم کی آواز سنتے ہی پولیس کے 2 اہلکار اندر آئے۔ انہوں نے ان سب ڈاکٹروں کو اپنی حراست میں لے لیا۔ تم نے ہمیں بیوقوف بنایا، ہمیں باتوں میں لگا کر وار کیا، وہ چلائے تو میرم ہنس پڑی۔ یہ میرا کام تھا، لیکن تم اپنے کام کو بھول چکے تھے، اس سے دھوکے میں آ گئے۔ اسے بندوق کی نال پھونک پر صاف کی، انہیں جیل میں بند کرنے کا اشارہ کیا۔ باہر اسٹیشن کو یتیم نہ سمجھو انسپیکٹر میرم، یہاں پلی بڑی ہے اور تم جیسے لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، سمجھے تو؟ یہ کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی تھی اور وہاں کھڑے تمام لوگوں نے اس لڑکی کی بہادری دیکھی تھی، جسے ابھی یہاں ٹریننگ لے کر آئے صرف 6 مہینے ہی ہوئے تھے۔ ان 6 مہینوں میں اس نے اپنا لوہا منوا لیا تھا۔ تھانے میں ابھی تک افراتفری مچی تھی، ڈاکو تو گرفتار کیے جا چکے تھے، لیکن انسپیکٹر میرم کے حکم پر وہاں بھاگنے والے قیدیوں کے پاؤں میں دوبارہ سے بیڑیاں ڈال دی جا رہی تھی اور تانے کا حشر نشر جن ڈاکوؤں نے کیا تھا دوبارہ درست کیا جا رہا تھا۔ تبھی سب انسپیکٹر بھاگتا ہوا آیا۔ ایس پی جواد صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرم کے سکون میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی پستول صاف کرتی رہی۔ ایس پی جواد کی تھانے کے باہر رکی کار اور وہ تیز سے باہر نکلی۔ رپورٹ کرو مجھے ہوا کیا تھا،
آخر ایک تھانے پر 4 مسلح ڈاکو نے حملہ کر لیا اور کوئی زخمی تک نہ ہوا. آخر یہ ہوا کیسے؟ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئے اور اپنی سیٹ سنبھال لی. تبھی سب انسپکٹر نے اپنا سر جھکا لیا. سر، یہ سچ ہے کہ کوئی زخمی نہیں ہوا، بلکہ صرف 2 ڈاکوؤں کو ہی زخمی ہوئے ہیں اور 2 کو قید کر لیا گیا ہے. یہ سنتے ہی ایس پی جواد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. جب تھانے میں صرف 3 ہی لوگ موجود تھے آن ڈیوٹی، تو پھر یہ قیدی کیسے بچ گئے؟ اور تم لوگ بھی؟ ان کا سوال اپنی جگہ موجود تھا. سر، یہ سب کچھ اس بہادر انسپکٹر کی وجہ سے ہوا ہے. خاتون ہے لیکن بہادری میں ہمیں بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. سب انسپکٹر دانش نے انسپکٹر میرم کی طرف اشارہ کیا تو ایس پی جواد نے بھی اپنی گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا اور اپنی جگہ حیران رہ گیا تھا. اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور آنکھوں میں شناسائی ابری تھی. وہ دھیرے سے اپنی چیئر سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا انسپکٹر میرم کے سامنے جا کر کھڑا ہوا. ایس پی جواد کی آواز سن کر وہ جیسے گہری مصروفیت سے جاگی. اس نے نگاہیں اٹھا کر ایس پی جواد کی طرف دیکھا. السلام علیکم سر. اسے اٹھ کر سلیوٹ کیا اور وہیں دوبارہ بیٹھ گئی. میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں. تم تو پڑھائی کرنے گئی تھی، تو پھر یہ انسپکٹر بننا یہ سب کیا ہے؟ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کزن میرم اس کے سامنے موجود ہے، جو انسپکٹر بن گئی ہے اور اس کے تھانے میں ڈیوٹی بھی انجام دے رہی تھی. آپ اپنے ارد گرد آنکھیں کھلی رکھیں اور کان بند ہونے سے بچا لیں تو آپ کو کچھ معلوم ہونا. وہ طنز کر گئی تھی. ایس پی جواد نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا. اچھا، تو یہ بات ہے. ویلکم ٹو بہار پولیس اسٹیشن. یہ سنتے ہی وہ مسکرائی. اس سے پہلے کہ وہ خود کو ویلکم کر چکی ہوں میں، مجھے آپ کے ویلکم کی ضرورت نہیں رہی ہے. ایس پی جواد صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بے خوفی سے کہتے. وہاں سے پلٹ گئی. میری ڈیوٹی اب ختم ہوئی. بہتر ہے کہ آپ بہار اسٹیشن کے تمام عہدے داروں کو ٹرین کر لو، کیونکہ ہر بار میں انہیں بچانے نہیں آؤں گی. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، وہ کروفرڈ سے اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے وہاں سے واپس دوڑ گئی. ایس پی جواد نے ضبط سے اپنی مٹھیاں پیچھی اور پھر کچھ کہے بغیر اپنی سیٹ پر آ بیٹھا. سر، ماننا پڑے گا، نہ انہوں نے اپنی بہادری کی بلکہ مثال قائم کی ہے. ایس پی جواد کے کان پک گئے تھے انسپکٹر میرم کی تعریف سن سن کر. اٹس اوکے، اتنا بھی کوئی بہادری والا کام نہیں انجام دے دیا، بلکہ پوچھنا تو تم لوگوں سے چاہیے تھا کہ ناک کٹوا کر رکھ دی ہے میری. وہ غصے سے ان پر بھڑک اٹھے تو وہ دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے تھے. اور ایس پی جواد یہ سوچتا رہ گیا تھا کہ آخر انسپکٹر میرم اس کا پیچھا کب چھوڑے گی. وہ ہر بار اس کے سامنے کیوں آ جاتی تھی، جبکہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا تھا. شام کے سائے آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے. انسپکٹر میرم اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر تیار ہو رہی تھی. اس کے دل میں بے پناہ خوشی چھائی ہوئی تھی. شکل دیکھنے والی تھی ایس پی جواد کی. قسم سے مزہ ہی آ گیا. اس نے آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے جھمکے پہنے اور سفید شلوار قمیض پر میرون دوپٹے کو کچھ اس طرح سر پر ٹکایا کہ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی. اور آج میرے حسن کا جلوہ دیکھ کر کے ہی وہ اپنی ہوش ہی نہ کھو بیٹھے. اسے دل ہی دل میں خود سے کہا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکلی. اب اس کی نظریں باہر باہر گھڑی کی طرف اٹھ رہی تھی. 5 بج چکے تھے اور ابھی تک مہمانوں کی آمد نہیں ہوئی تھی. اسے بے بسی سے سوچا. تبھی اس کی والدہ نے اسے اس طرح بے چین دیکھا تو مسکرائی. تھوڑا وقت تو لگے گا، جو تنازعات ہمارے درمیان رہے ہیں اس کے بعد ایس پی جواد کو منانا آسان نہیں ہے. نفیسہ بیگم نے کہا تو ان کے گلے لگ گئی. امی، ہم بس اب دعا کریں کہ میری دلی خواہش ضرور پوری ہو. اس کے دل میں ابھی تک انجانا سا خدشہ کنڈلی مارے بیٹھا تھا کہ اگر انسپکٹر میرم کو ایس پی جواد نے انکار کر دیا تو کیا ہوگا. لیکن دل میں ایک امید بھی تھی کہ جو بھی ہو جائے ایس پی جواد اتنا کٹھور نہیں ہو سکتا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ ایس پی جواد اتنا ہی کٹھور ہے. اور وہ تھانے میں اسے دیکھ کر جس قدر بدمزہ ہوا تھا، گھر آنے کے بعد اس بدمزگی میں بے پناہ اضافہ ہوا تھا. وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اگلے دن گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب چہل پہل سے محسوس ہوئی تھی. میمونہ بیگم بھی نکسک سے تیار ہوتی گویا اسی کے انتظار میں تھی. امی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ بھرپور حیران ہوتے ہوئے وہیں صوفے پر ڈیسا گیا. کیا ہو رہا ہے؟ کیا مطلب؟ تمہیں میں نے بتایا تھا نا کہ میں نے تمہارے لیے لڑکی پسند کر لی ہے. یہ سنتے اس نے جھمپے سے ان کی طرف دیکھا. کیا؟ وہ جھٹکے سے کھڑا ہو گیا. امی،
میں نے اس دن صرف بات کو ٹالنے کے لیے ہاں کہہ دیا تھا، اور آپ نے سارا انتظام کر لیا۔ میمونہ بیگم اس کی شکل دیکھ کر مسکرائی۔ تو کیا ساری زندگی کنوارے رہو گے؟ اپنا گھر نہیں بساؤ گے کیا؟ اپنی والدہ کی یہ بات سن کر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ پر امی، اس وقت میں ذمہ داری سے دور بھاگتا ہوں، میں اسے اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ وقت آنے پر، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، میمونہ بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اگر ماں کے فیصلے کے خلاف جانا ہے تو پھر کبھی مجھ سے بات مت کرنا، سمجھنا کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ یہ سنتے ہی ایس پی جواد نے افسوس بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ امی، آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں، یہ کتنی غلط بات ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ کوئی سنے گا تو کیا سوچے گا کہ ایس پی ہو کر میں اپنی ماں کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہوں۔ وہ بے چارگی سے بولا تو اس کی ماں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپٹ ماری۔ ہر بڑے عہدے پر فائز شخص اپنی ماں سے ڈرتا ہی ہے، سمجھے تم؟ انہوں نے اس کے کان مروڑتے ہوئے کہا، اب جاؤ، تمہارے بستر پر ساری چیزیں تیار کر کے رکھی ہیں، تیار ہو جاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ امی پلیز، یہ زبردستی ہے۔ وہ بہت بدمزہ ہوا۔ زبردستی ہے تو زبردستی ہی صحیح، اب میں تمہیں شادی جیسے خوبصورت بندھن میں بھاگنے سے نہیں دوں گی۔ انہوں نے گویا فیصلہ سنا دیا تھا۔ ایس پی جواد بچوں کی طرح پیر پٹکتے اپنے کمرے کی جانب پڑا۔ اندر پہنچا تو بستر پر سلیقے سے کپڑے استری شدہ رکھے ہوئے تھے اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی والدہ نے ہر چیز تیار کر کے رکھی تھی، صرف اسے چلنے کا کاک تھا۔ خدا کرے امی، وہ لڑکی پسند ہی نہ آئے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھسا اور کپڑے چینج کر کے باہر نکلا تو آئینے میں اپنی شاندار پرسنالٹی کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ بے حد وجیہہ تھا، اور بلو شرٹ، بلیک جینز پر گھڑی پہنے، بال سلیقے سے جمائے تیار ہونے کے بعد اپنی امی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف رواں ہو گیا تھا۔ ایک طرف میمونہ بیگم کے دل میں یہ ڈر بھی تھا کہ ایس پی جواد کو جب پتہ چلے گا کہ وہ کس کے گھر جا رہے ہیں تو کہیں وہ ہتے سے ہی نہ اکھڑ جائے اور ناراض ہی نہ ہو جائے، اور دوسری طرف ایس پی جواد کے دل میں یہ خوف موجود تھا کہ اگر وہ لڑکی امی کو پسند آ گئی تو اس کی شادی کی بات چلائیں گی، اور وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ وہ شادی جیسے بندھن سے دور بھاگتا تھا، اور یہ سب سے ورثے میں ملا تھا۔ جس قدر اس کے باپ نے اس کی ماں پر تشدد کیا کر کے شادی جیسے بندھن سے اسے نفرت دلوا دی تھی، ایسے میں وہ کیسے شادی کر سکتا تھا؟ میمونہ بیگم اور فراز صاحب کی شادی خاندان کی مرضی کے مطابق ہوئی تھی۔ فراز صاحب شروع میں تو میمونہ بیگم کی ہر خواہش کو پورا کرتے تھے اور بہت اچھی زندگی گزار رہی تھی، لیکن رفتہ رفتہ ان کے آفس میں موجود ایک کالیگ نے ان کی شادی شدہ زندگی میں یہ کہہ کر زہر گھول دیا تھا کہ میمونہ اور ان کے بھائی کا کافی عرصے سے چکر تھا۔ میمونہ نے بھائی کو چھوڑ دیا، پھر میمونہ نے تنگ آ کر فراز سے شادی کر لی۔ یہ سنتے ہی میمونہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور پھر فراز صاحب کا رویہ حد درجہ بدل گیا تھا۔ وہ بات بات پر انہیں مار پیٹ کرتے، انہیں تانا دیتے، انہیں بد کردار، بد چلن کی القابات سے نوازتے۔ میمونہ بیگم پہلے تو صبر سے سہتی رہی، لیکن پھر جب بات ان کے بچے پر آئی تو فراز صاحب نے ان کے بچے کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ گندی نسل نہ جانے کس کی ہوگی۔ جس عورت کے ماضی میں اتنے معاشقے رہ چکے ہوں، اس میں حلال کی اولاد امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ میری اولاد نہیں ہے۔ تب میمونہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور انہوں نے فراز صاحب سے طلاق لے کر اپنے میکے میں قدم رکھا تھا، جہاں ان کے بھائی جہانگیر صاحب نے انہیں کھلے دل سے قبول کیا تھا اور بچے کی پرورش کی ذمہ داری بھی لی تھی۔ لیکن وہیں ممانی جان نفیسہ بیگم کو یہ بات کھٹکی تھی، اور انہوں نے ہر ممکن حد تک یہ کوشش کی تھی کہ وہ بھائی اور بہن کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کروا کر ہی دم لے، اور ایسا ہی ہوا۔ شروع میں جہانگیر صاحب نے اپنی بہن میمونہ بیگم کا بہت خیال رکھا، یہاں تک کہ ان کا بچہ اسکول میں پڑھنے لگا، لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ ان سے بددل ہو گئے۔ تب میمونہ بیگم نے اپنے خرچے پر اور اپنے باپ کے چھوڑے ہوئے گھر سے حصہ مانگ کر اپنا ایک الگ گھر بسایا تھا۔ پھر انہوں نے محنت مشقت کر کے اپنی اولاد کو پڑھا کر پولیس ٹریننگ دلوائی تھی، اور آج وہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایس پی جواز کی مختصر سی جدوجہد کی کہانی اس کی زندگی پر خاصی اثر انداز ہوئی تھی، اور اسے شروع سے ہی دیکھ لیا تھا کہ رشتہ اگر بے معنی ہو تو وہی انسان کے کام آتے ہیں، اور اگر بے معنی ہو تو پھر انسان رسوا ہو کر رہ جاتا ہے۔
यही वजह थी कि वो शादी जैसे बंधन से भागता था। उधर मैमूना बेगम को पूरे 5 साल बाद उनके भाई की कॉल आई थी। उन्होंने मुआफ़ी मांगी थी, उनका हाल चाल पूछा था और फिर एक ऐसा मुतालबा कर दिया था जिसके बाद मैमूना बेगम मजबूर होकर रह गई थी। जहांगीर साहब ने अपनी बेटी की शादी जवाद से करवाने का इंदिया दिया था और अपने रवैयों की मुआफ़ी मांगते हुए कहा था कि मेरे उन एहसानात का बदला समझो जब जवाद की 10 साल तक मैंने परवरिश में तुम्हारी मदद की थी। और यही मैमूना बेगम पिघल गई थी। वैसे भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत कमी महसूस होती थी। वो जवाद के इल्म में लाए बगैर कई बार अपने भाई के घर जा चुकी थी और अपना दिल साफ कर चुकी थी। इन तमाम बातों से जवाद को बेखबर रखा गया था और अब उसका रद्दमल ये होना था कि किसी को मालूम ही नहीं था। गाड़ी पोर्च के अंदर दाखिल हुई तो मैमूना बेगम अपनी सोचों से बाहर निकली। अम्मी, कम से कम आपको मुझे लड़की की तस्वीर तो दिखा देनी चाहिए थी ना। अंदर दाखिल होने से पहले एसपी जवाद ने कहा तो मैमूना बेगम ने उसका हाथ थामा। तुम उसे जानते हो? उन्होंने हल्का सा इशारा दिया। क्या? मैं उसे जानता हूँ, मगर कैसे? वो दोनों बातें करते हुए अंदर दाखिल हुए और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो नफीसा अम्मानी को देखकर एसपी जवाद के कदम वहीं जम गए। मैमूना बेगम की गिरफ्त एसपी जवाद के हाथ पर मजबूत हुई। उन्होंने इसे हाथ पकड़कर आगे की तरफ घसीटा था। खुदा के वास्ते मेरी लाश रख लेना, उन्होंने नरम लहजे में उसके कान के करीब कहा तो जैसे गहरी सोच सजा कहा। आपने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। वो हैरान हुआ और आंखों में बेतहाशा दुख दिखाई देने लगा। मैमूना बेगम ने अपनी नज़रें फेर ली। कैसे हो जवाद? नफीसा बेगम ने कहा तो वो महज सर हिलाकर रह गया। मुस्कुराहट भी चेहरे को ना छू सके। वो अपनी माँ की खातिर धीरे धीरे चलता सोफे पर बैठा। अगर आपका ख्याल ना होता तो मैं एक लम्हा भी यहाँ ना रुकता। उसे गोया अपनी वालदा को धमकी दी। खुदा के लिए जवाद, कोई तमाशा ना करना। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े। नफीसा बेगम उसके मामू जहांगीर साहब को बुलवाने गई थी और वो थोड़ी देर बाद सीढ़ियों से उतरकर उसके पास आए थे। कैसे हो जवाद? उन्होंने आगे बढ़कर हाथ मिलाया और गले लगाना चाहा तो जवाद ने फौरन से अपने सीने पर हाथ रख लिया। मैं ठीक हूँ, आप भी उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। उसने कुछ इस कदर तलख अंदाज में जवाब दिया कि वो दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को देख कर रह गए। मैमूना बेगम ने तनाव को कम करने की कोशिश की। अरे मेरी बेटी मीरम को ले आए, हम उसी के लिए तो यहाँ आए हैं। जवाद ने फटी फटी निगाहों से अपनी वालदा की तरफ देखा तो गोया वो लड़की मीरम है। वो दबे दबे गुस्से से उनके कान में सरगोशी करने लगा। हाँ, वही मेरी बहू बनेगी, उसके अलावा मैं किसी को बहू नहीं बना सकती, लिहाजा तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। वो बेबसी से उनकी तरफ देखकर तंजिया अंदाज में मुस्कुराया। आपने सही मेरे फरमाबरदार बेटे होने का फ़ायदा उठाया है, ये कहकर वो रुख मोड़ गया। तभी थोड़ी देर बाद नफीसा बेगम मीरम का हाथ थामे सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई दी। जवाद की नज़र मीरम पर पड़ी थी और अगले लम्हे वो गोया मबहूत हुआ था। इंस्पेक्टर मीरम उसके सामने खड़ी खूबसूरत अंदाज में तैयार होकर उसकी ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी और वो इस रिश्ते से इनकार करने की सकत भी नहीं रखता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से। उसे नम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा और फिर सर झुका दिया। मैं चाहता हूँ कि पुरानी रंजिशें भुलाकर अब इस नए रिश्ते का आगाज़ किया जाए। जवाद, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? जवाद ने निगाहें उठाकर मीरम की तरफ देखा। उसकी आंखों में इंतकाम की लहर उगली और अगले लम्हे उसने सर झुका दिया। मुझे कोई एतराज़ नहीं है। ये सुनते ही मैमूना बेगम ने सदके वारी होती निगाहों से उसे देखा। मैंने कहा था ना जहांगीर, मेरा बच्चा बहुत समझदार है, वो मेरी बात को नहीं टालेगा। तो बाकायदा रस्म का आगाज़ करते हैं। मैमूना बेगम अपनी जगह से उठी और ने मीरम को दुपट्टा ओढ़ाया। फिर उन्होंने जवाद के हाथ पे अंगूठी पकड़ाई। अब मीरम को पहनाओ, अब ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। जवाद ने जब्त से अपनी मुट्ठियाँ बींची और फिर अंगूठी थाम कर बगैर उस पर एक नज़र डाले इंतहाई रूखे अंदाज में उसका हाथ थाम कर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाकर दोबारा अपनी जगह बैठ गया था। मेरे ख्याल से अगले हफ्ते का दिन रख लेते हैं, निकाह भी हो जाएगा। ये सुनते ही वो अपनी जगह से खड़ा हो गया था। निकाह के लिए अभी हतना ही तारीख ना रखें, निकाह मेरी मर्जी से होगा, ये कहकर वो ऊपर चला गया था। और फिर मैमूना बेगम अपना सा मुँह लेकर रह गई थी। कोई बात नहीं, मान जाएगा, वैसे भी नरम दिल है, कब तक रिश्तों से मुंह छुपाता फिरेगा। नफीसा बेगम ने मोहब्बत से कहा,
तो मेमूना बेगम मुस्कुराई थी और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से बातें करते हुए वापस अपने कमरे की तरफ लौट गई थी। आपने मेरे साथ बहुत अच्छा खेल खेला है अम्मा। घर आते उसने बस एक जुमला कहा और अपने कमरे में बंद हो गया था। अगले दिन वो ड्यूटी पर पहुंचा तो इंस्पेक्टर मीरम पहले से वहाँ मौजूद थी और अपनी ड्यूटी निभा रही थी। कैसे हो आप एसपी जवाद साहब? उसे कुछ इस कदर शोखी से कहा कि वो नागवारी से उसे देखने लगा। देखिए मैडम, ये वर्क प्लेस है और यहाँ आपको हमारे रिश्ते का प्रचार नहीं करना। उसे मीरम को खबरदार किया तो उसके चेहरे पर एक साया सा गुजरा। लेकिन क्यों? वो भी अपने नाम की एक थी, सवाल किए बगैर ना रह सकी। क्योंकि वो चंद कदम आगे आया और उसकी आंखों में झांका। मुझे इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। मीरम के चेहरे पर एक लरजा सा दिखाई दिया। अगले लम्हे वो मुस्कुराई। आप मजाक कर रहे हैं ना? वो हद तक दुखी दिखाई देने लगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बल्कि मैं एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिश्ता मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है, लिहाजा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना और निकाह तक बात में पहुँचने नहीं दूंगा। सिर्फ इस मंगनी की अंगूठी पर ही खुश रहना। ये कहते हुए वो मुड़ा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। मीरम ने डुबडुबाती आंखों से जवाद को देखा, चूंकि उसकी बचपन की मोहब्बत था। वो अपनी आंखें चिपकते रेस्ट रूम में चले गई। दिल खूब रोने का चाह रहा था और वो सबके सामने आंसू बहाकर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। मंगनी को एक माह हो चुका था। मीरम जवाद को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जवाद भी चिढ़ कर उसका दिल जलाता था। जैसे अभी मीरम ने उसे छुड़ाने को कहा कि शादी के बाद ये मत समझना कि मैं आपकी हर बात मानूंगी, उल्टा आपको ही मेरे नखरे उठाने पड़ेंगे। सोच है तुम्हारी कि मैं तुमसे शादी करूंगा। जवाद छल भून कर बोला। इससे पहले कि मीरम कोई जवाब देती, मीरम का फोन रिंग देने लगा। वो कॉल उठाती, सामने की बात सुनकर एकदम से साकित हो गई। क्या 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 हुआ बाबा को? वो चिल्लाई थी, मगर तमाम लोगों ने पीछे मुड़कर उसे देखा। एसपी जवाद भी अपनी जगह ठटक गया। वो दोबारा से मुड़कर उसके पास आया और उसकी आंखों में देखा। आंसू तैर रहे थे और वो मोबाइल बंद करते अपने मुंह पर हाथ रखकर वहीं बैठकर रोने लगी थी। क्या हुआ मीरम, सब ठीक है? एकदम से उसके लहजे में सख्ती के बजाय नरमी आ गई थी और उसने मीरम की आंखों से आंसू निकलते देख अपने दिल को पिघलते हुए पाया था। बाबा बाबा को अस्पताल लेकर गए हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। वो रो पड़ी थी। तभी एसपी जवाद ने उसके आंसू साफ किए थे। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे पीछे मुड़कर सब इंस्पेक्टर की तरफ देखा। यहाँ सब संभाल है ना, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये कहते उसने मीरम का हाथ थामा और उसे लेकर अपनी ब्लैक कार की तरफ आया। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। जहांगीर साहब की हालत खतरे में थी और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। हफीसा बेगम भी रो रो कर हलकान हो चुकी थी और मेमूना बेगम उन्हें दिलासा दे रही थी। मीरम के तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगर बाबा को कुछ हो गया तो? ये सवाल उसके जहन में हथौड़े बरसाने लगा। एसपी जवाद ने देखा कि वो सुबह से बगैर कुछ खाए पिए रात तक ऐसे ही बैठी है, तो उसने कैंटीन से चंद सैंडविचेस खरीदे और उसके पास आया। खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं होती। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, खुद भी खाओ और ममानी जान को भी खिला दो। उसने ट्रे उसके आगे रखी तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। तब तक बाबा ठीक नहीं होते, मैं एक लुकमा तक नहीं खाऊंगी। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर निकले। आपके बाबा की हालत खतरे से बाहर है और वो मीरम जवाद को याद कर रहे हैं। ये सुनते ही जवाद ने मीरम की तरफ देखा और फौरन से उठकर अंदर भागी। जवाद को भी उसके पीछे जाना पड़ा। वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो जहांगीर साहब उन्हें देखकर मुस्कुराए थे। मेरे दोनों बच्चे मुझसे खफा हो गए हैं क्या? मीरम बेइख्तियार उनके सीने से लग गई। अबू, ये आपने क्या कह दिया? आपने अपनी मीरम को बिल्कुल तनहा कर दिया। वो रो रही थी। तभी जहांगीर साहब ने उसकी आंखों को साफ किया और अगले ही पल उन्होंने जवाद की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जवाद ने हिचकिचाते अपना हाथ उसके हाथ में दिया तो उन्होंने उसका हाथ मीरम के हाथ पर रख दिया। मैं चाहता हूँ कि कल ही तुम दोनों का निकाह हो जाए। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर सांसें बंद हो गई तो मेरी मीरम का कौन होगा? जवाद ने फटी फटी निगाहों से जहांगीर साहब की ये बात सुनी। इससे पहले कि कोई जवाब देता, मैमूना बेगम ने मुस्कुराते हुए भाई की बात पर हामी भर दी। कैसी बातें कर रहे हैं भाईजान? निकाह होगा और ज़रूर होगा, बल्कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कल ही हो जाएगा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है?
बस आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें। ये सुनकर जवाद ने मीरम की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखकर एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो सब अपनी बातों में मगन थे और वो वहाँ से बाहर लौट आया था। तभी मीरम भी उसके पीछे आई। तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो, वो उसके सामने सीना तान कर बोला। तो मीरम ने नफी में सर हिलाया। ऐसा क़यामत तक नहीं हो सकता। बाबा ने आपको मेरे लिए पसंद किया है और मैं अपने बाबा की लाडली हूँ, उनकी कोई बात नहीं टाल सकती मैं। जवाद के माथे पर बल पड़े, उसकी आंखों में तेज उभरा और वो चंद कदम आगे आया, यहाँ तक कि मीरम दीवार से जा लगी। वहाँ उस वक्त सुनाटा था, कोई मौजूद नहीं था। तो फिर ये बात कान खोलकर सुन लो कि एसपी जवाद कभी भी तुम्हारे बाप के किए गए इन रिमार्क्स को भूल सकता है जो मेरी तलाक याफ्ता माँ पर उन्होंने दिए थे। मेरी माँ भोली है लेकिन मैं नहीं। अगर तुम इस रिश्ते में ज़बरदस्ती बांधी गई तो फिर तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो उंगली उठाकर उसे वार्निंग देते हुए वापस पलटा और मीरम की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अगर वो इनकार करती तो उसके बाबा, उनकी हालत पहले ही खतरे में थी और वो बिगड़ जाती। और अगर उसने जवाद की मर्जी के खिलाफ उसकी ज़िंदगी में कदम रखा तो उसकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। अगले ही पल उसने अपने आंसू साफ किए। मैं तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूंगी एसपी जवाद। इस आवाज़ में इस कदर मजबूती थी कि वो खुद भी हैरान रह गई थी। अगले दिन जहांगीर साहब अस्पताल से ज़बरदस्ती घर वापस आ गए थे। डॉक्टर छुट्टी नहीं दे रहे थे लेकिन वो ज़बरदस्ती डिस्चार्ज लेकर आ गए थे। और ममूना बेगम ने मौलवी साहब का इंतज़ाम कर लिया था। जवाब भी वहीं मौजूद था और मीरम उसके बराबर में बैठी निकाह के लिए तैयार थी। बस यही रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सूरत फैंसी सूट पर खूबसूरत मेकअप और ज्वेलरी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। मौलवी साहब ने इजावा कबूल के लिए दोनों से इजाज़त दी थी और यूँ दोनों का निकाह हो गया था। रुखसती कुछ दिनों के बाद मौखर कर दी गई थी। जहांगीर साहब अब पहले से बेहतर थे। आज मीरम पूरे 5 दिनों बाद ड्यूटी पर वापस आई थी। एसपी जवाद अपनी सीट पर बैठा फाइल पर छुपा कुछ लिख रहा था। तभी मीरम ने तीसरा चक्कर उसके मेज़ के पास लगाया और फ़ोन उठाकर किसी से गुफ्तगू करने लगी थी। पहले पहले उसकी गुफ्तगू का महवर मसाइल थे जो लोगों को दरपेश थे। और फिर उसने आखिरी कॉल अपनी एक सहेली को मिलाई थी जिसमें उसे निकाह के मुतालिक बता रही थी। मेरा निकाह एसपी जवाद से हो गया है और मैं उस पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उसने जताती हुई निगाहों से एसपी जवाद की तरफ देखा तो उसने चौंक कर सर उठाया और एकदम से अपनी फाइल बंद करके पेन मेज़ पर दे मारा। मीरम यह हरकत देखकर एक लम्हे के लिए सहम गई और फ़ोन रख दिया। मिस मीरम, आप यहाँ नौकरी करने आती है या अपने दोस्तों से गप्पे लगाने? ये तीसरा फ़ोन है जो आप कर रही हैं। यहाँ अपनी ड्यूटी कीजिए। मीरम का माथा ठनका, उसकी आंखों में हैरत उभरी। सर, मैं यहाँ ड्यूटी ही तो कर रही हूँ। उसे भी गुस्सा आ गया था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कौन सी ड्यूटी कर रही हैं आप। 3 बार फ़ोन लगा चुकी हैं आप और गप्पे लगा रही हैं। अगर अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर सकती तो घर बैठिए। हमें आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसे कुछ इस कदर चबा चबा कर कहा कि पास खड़े लोगों को भी सांप सूंघ गया। वैसे भी एसपी जवाद का गुस्सा पूरे थाने में मशहूर था, लेकिन मीरम भी कहाँ पास आने वाली थी। वो भी अपने नाम की एक थी। सर, आप इतनी मिर्चें ना चबाया करें, हर वक्त आग ही उगलते रहते हैं। और मैं वैसे भी अपनी ड्यूटी कर रही थी। मैं इन खवातीन की मदद ही तो कर रही थी जिन्होंने थाने फ़ोन करके पुलिस को याद किया था। अगर आपको एतराज़ है तो फिर आप गवर्नमेंट से कहें कि वो यहाँ फ़ोन से निकलवा दे। ना रहेगा फ़ोन, ना होगी कॉल्स। मीरम की बात पर वहाँ मौजूद तमाम लोग हंस पड़े थे और एसपी जवाद ने जब्त से अपनी मुट्ठियाँ बीच दी थी। गो टू योर सीट, उसे इस कदर गुस्से से कहा कि वो मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख मारकर अपनी जगह पर वापस आ गई थी। एसपी जवाद तिलमिलाता हुआ रह गया था। तुम्हें डर नहीं है कि सर तुम्हें यहाँ से ट्रांसफ़र करवा देंगे? वो चाय का कप उठाकर अपने सामने बैठे इंस्पेक्टर दानिश को देखने लगी। बिल्कुल भी नहीं। उसे चाय का एक घूंट भरा और मुस्कुराते जवाब दिया। वाह, बहादुरी हो तो तुम्हारे जैसी। दानिश ने उसकी तारीफ की
تو اس نے سر جھکا کر اپنی اس تعریف کو وصول کیا تھا۔ ویسے کتنے بج رہے ہیں؟ اسے دیوار کی طرف نظر کی اور ایک دم سے کھڑی ہو گئی۔ ڈیوٹی کے وقت ختم ہونے کو ہے، مجھے جلد از جلد پہنچنا ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھا کندھے پر لٹکا کر ڈیوٹی کو اور ختم ہونے کے بعد سائن کر کے باہر نکل گئی۔ جواد اسے دیکھ کر رہ گیا، یہ اتنی جلدی میں کیوں ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے سر جھٹک کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور رات دیر سے گھر پہنچا تھا، 11 بج رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اسے سناٹے کا احساس ہوا۔ یہ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ اندر آتے ہی سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا تو لائٹ جل گئی، البتہ کچن کی لائٹ پہلے سے ہی جل رہی تھی۔ امی، امی کہاں ہیں آپ؟ ایس پی جواد نے آگے جاتے اپنی والدہ کو آواز لگائی، لیکن ان کا کوئی جواب نہ آیا۔ وہ اپنا موبائل وہیں رکھ کر کچن کی طرف آیا اور وہاں کا منظر دیکھ کر اچھل پڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میرم جو دوپٹہ کمر پر باندھے نماک سے کچھ بنا رہی تھی آواز پہ پلٹی اور سیدھا اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی۔ اس کا پاؤں پھسلا اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ایس پی جواد نے اسے تھام لیا۔ یہ کیا چیپ حرکت ہے؟ وہ چلائے تو ایک دم سے اسے دور ہٹی اور مسکرائی۔ میں نے کیا کیا؟ چیپ حرکت کیا ہے؟ میں تو آپ کے لیے کھانا بنا رہی ہوں۔ ایس پی جواد نے یہ سنتے ہی اپنے سینے پر ہاتھ باندھ دیے۔ کیوں؟ امی کا ہے، اور تم کس کی اجازت سے یہاں آئی ہو؟ میرم نے سنی انسنی کرتے دیچکی پر ڈھکن لگایا اور سالن میں نمک چکھنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں یہاں کسی کی اجازت سے نہیں آئی، بلکہ اپنے رشتے کی بنا پر یہاں آئی ہوں۔ بیوی ہوں میں آپ کی، شاید آپ بھول گئے ہیں۔ اگر بھول گئے ہیں تو یاد دلا دو آپ کو۔ اسے کہتے ساتھ ہی پانی کا گلاس بڑھا اور اس کی طرف بڑھایا تو ایس پی جواد نے جھٹکے سے پانی کا گلاس اس سے لے لیا اور ایک ہی سانس میں پانی پی گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اسے فوراً سے اعلان کیا تھا تو میرم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ارے کوئی بات نہیں، ویسے آپ ڈرے مت، میں نے اس میں زہر نہیں ملایا۔ یہ سنتے ہی جواد مسکرایا، اتنے کم ظرف دشمن کی جو توقع بھی نہیں تھی۔ میرم نے بمشکل اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائی۔ کوئی بات نہیں، مجھے زوروں کی بھوک لگی ہے اور آپ کی وجہ سے میں نے کھانا نہیں کھایا۔ کہتے ہیں کہ اطاعت گزار بیویاں اپنے شوہر کا کھانے کی میز پر انتظار کرتی ہیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں۔ اس نے اپنے لیے کھانا نکالا اور وہیں بیٹھ کر کھانے لگی۔ ایس پی جواد کچھ لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کھانا کیسا بنا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کیوں؟ تم تعریف سننا چاہتی ہو کیا؟ وہ بھی تاک تاک کر حملے کر رہا تھا۔ آپ کے منہ سے تعریف سننا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور یہ ناممکن سی بات ہے۔ وہ اٹھ کر برتن دھونے لگی۔ ویسے تم یہاں کس خوشی میں آئی ہو؟ تم نے ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا۔ اس کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی، تبھی وہ پیچھے مڑی۔ اب جائیے کمرے میں، جا کر آرام کیجیے، پھر میں بتاتی ہوں کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں۔ ایس پی جواد نے دھیما سا سر ہلایا۔ جتنا پوچھا ہے نا اتنا بتاؤ، اور تم اب جاؤ یہاں سے۔ میں کیا چھوٹا بچہ ہوں جو مجھے تمہاری ضرورت ہوگی؟ یہ سن کر میرم ہنسی۔ میں کیا کروں، آپ کی والدہ کو ہی لگا تھا کہ اب ان کے بیٹے کو بیوی کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی شادی کی ایک تقریب میں گئی ہوئی ہیں، کل لوٹیں گی، اس لیے آپ کی ذمہ داری کے لیے مجھے یہاں بھیج دیا۔ وہ معصومیت سے دیکھ کر آنکھ میں دباتے ہوئے مسکرائی تو ایس پی جواد سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب اس کے لیے کافی بنانے لگی تھی اور اسے پتا تھا کہ وہ رات کے کھانے کے بعد کافی پیتا ہے۔ کافی لے کر وہ کمرے میں آئی تو بیڈ پر نیم دراز کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ لیجیے۔ اس نے وہاں میز پر کافی رکھی اور صوفے پر بیٹھنے لگی تو جواد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھ رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ کیونکہ آپ کی والدہ نے کہا تھا۔ جواد نے اپنا سر پیٹا۔ کیا یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ میرے کمرے میں رہو گی؟ اسے بات ادھوری چھوڑ دی تو میرم سر جھکا کر مسکرائی۔ حرج ہی کیا ہے؟ یہ سن کر جواد کو سخت غصہ آیا۔ اپنی حد میں رہو۔ جواد کی آنکھوں سے غصہ ٹپکنے لگا۔ یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ کہ میں تمہیں قبول کر لوں؟ تو یاد رکھو یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ میرم چند لمحے اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اٹھ کر لائٹ بند کی اور صوفے پر لیٹ گئی۔ ایکسکیوز می، تم دوسرے روم میں جاؤ۔ پر میرم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم سن رہی ہو کہ کیا؟ وہ چلائے تو ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ میں آپ کو کاٹ رہی ہوں کیا؟ نہیں نا، تو سونے دے پریا، تو کھانا بنا ہے اوپر سے کافی بھی دی،
اب آپ مجھے کمرے سے نکال رہے ہیں؟ واہ رے احسان فراموش. میرم یہ کہہ کر رخ پھیر چکی تھی، آنکھیں نم تھی. ایس پی جواد سر جھٹک کر کتاب پڑھنے میں مگن ہو گیا. تھوڑی دیر بعد اس کی نگاہیں اٹھ کر میرم کے معصوم چہرے کی طرف لپک جاتی تھی. اس نے بے اختیار اپنے دل کو سمجھایا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو. اس نے خود کو ڈپ دیا، اپنی حد میں رہو. وہ خود کو سمجھانے لگا تبھی اچانک میرم نے کروٹ لی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی جواد تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، فوراً سے اپنا ہاتھ رکھ دیا اور وہی ہاتھ میرم نے نیند میں تھام کر اس کے اپنا سر رکھ دیا تھا. یہ لڑکی بھی نا. وہ سر پیٹنے لگا. کیسے سوتی ہے؟ اسے اس طرح کھلے ڈھلے انداز میں سوتا دیکھ کر مسکرایا. اسے میرم کی بات یاد آئی تھی کہ آپ مجھے بیڈ پر سونے دیں، لیکن اس نے زبردستی اسے صوفے پر سلایا تھا اور وہ خود اس کے پاس کھڑا اسے گرنے سے بچا رہا تھا. پاگل لڑکی. جواد نے آہستہ سے اپنا ہاتھ میرم کے سرہانے سے نکالا، پھر اپنے بیڈ سے تکیہ ہٹا کر صوفے کے نیچے لگائے تھے. رات پر اس کی آنکھ کھلتی رہی اور اپنی اس کیفیت پر وہ خود بھی حیران تھا. اگلی صبح وہ اٹھا تو وہ کمرے سے غائب تھی. اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اپنے بستر ہٹاتا باہر نکلا تو وہ ناشتے کی میز سجائے بیٹھی اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی. وہ فل یونیفارم میں تیار تھی. یہ منظر دیکھتے نہ جانے کے جواد کو اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا. میرا انتظار کر رہی ہو؟ اسے دھیرے سے پوچھا تو میرم نے محض سر ہلایا. ڈیوٹی کے لیے لیٹ ہو جائے گا، پلیز جلدی سے ناشتہ کر لیں. وہ مڑا اور جلدی سے کپڑے بدل کر واپس آیا. تب تک وہ اٹھ کر باہر جانے کی تیاری میں تھی. ناشتہ تو کر لو، اس نے پہلی بار اسے آفر کی. میرم چند لمحے اسے دیکھتی رہی. اب وقت نہیں ہے، وہیں جا کر کر لوں گی. کیا تم واپس اب یہی آؤ گی؟ وہ دھیمی سی ہنسی. نہیں، اپنے گھر جاؤں گی. اس کے لہجے میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا. اس پہ جواد کے لیے اب ناشتہ کرنا مشکل ہو گیا تھا. اسے جلدی 2-3 لقمے زہر مار کر کی اور باہر کی طرف بھاگا. میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، پھر مجھے ایک اہم کام میں بھی جانا ہے. میرم نے اپنے کندھے جھکائے. اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر تھانے آ گئے. آتے اسے اطلاع ملی کہ آج ایک جگہ ریڈ پر جانا ہے اور اسے ایس پی جواد کے ساتھ بھی جانا ہے، لیکن وہ میٹنگ میں چلے گئے تھے. کوئی بات نہیں میرم، ان مجرموں میں اکیلے ہی کافی ہے. اس نے دوپہر تک لسٹ بنا لی تھی اور 2 اہلکاروں کو لے کر وہ گاڑی میں سادے لباس میں بیٹھ کر وہاں کی نگرانی کے لیے چل پڑی تھی. ادھر ایس پی جواد اپنی میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد جیسے ہی تھانے پہنچا تو یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ میرم اس خطرناک جگہ پر اکیلے ہی ریڈ کے لیے نکل پڑی ہے جہاں پوری ٹیم کی ضرورت تھی. فوراً سے ٹیم کو تیار کرو، تقریباً 10 لوگ ہونے چاہیے. ہم لوگ ابھی کے ابھی نکل رہے ہیں. اسے فوراً سے تھانے میں موجود لوگوں کو حکم دیا اور گاڑی میں بیٹھ کر تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھا لے گیا. میرم، یہ تم نے کیا کر دیا؟ ایک بار مجھ سے پوچھ تو لیتی. اسے اس کی بے حد فکر ہو رہی تھی. وہ ریڈ کی جگہ کوئی اور نہیں بلکہ 5 اسٹار ہوٹل کے 3-4 کمرے تھے جہاں بڑی بڑی ڈیلز طے ہو رہی تھی اور اسمگلنگ کے لیے لائی گئی لڑکیوں کا سودا ہو رہا تھا. میرم نے یہ عام سا گروپ سمجھ لیا تھا، لیکن یہ گروپ کافی بڑا تھا اور ان کا پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا تھا. چاروں طرف سے ہوٹل کو گھیرے میں لے لو. ایس پی جواد نے اشارہ کیا اور وہ دھیرے دھیرے چلتا میرم کی تلاش میں ہوٹل کے اندر چلا آیا. وہ اسے پہلے فلور پر پسٹل ہاتھ میں تھامے کمرے کے جانب بڑھتی دکھائی دی. میرم، رک جاؤ وہیں. اس نے اسے زور سے پکارا، لیکن وہ اس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی. جواد تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا. تم میرے پیچھے رہو. یہ سنتے اس نے جواد کو دیکھا اور مسکرائی. ساری پلاننگ میری ہے، اب آپ آگے آ کر سارا کریڈٹ لے لیں گے، میں پیچھے نہیں ہٹنے والی. اس نے آنکھ دباتے ہوئے دروازے پر لات ماری. اندر ایک زوردار شور اٹھا تھا. ایس پی جواد نے اپنے مائک میں چند جملے کہے اور ان کی مدد کے لیے مزید پولیس بھی آ گئی تھی. میرم نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو سامنے گویا ان کا نشانہ بانے تیار کھڑا تھا. اسے فوراً میرم کے سر کا نشانہ لیا. میرم ہلکا سا جھکی، لیکن وہ گولی اس کے سر کو چھوڑ کر اس کی گردن کی طرف سے نکلتی اسے شدید زخمی کر چکی تھی. اگلی لمحے ایس پی جواد اندر داخل ہوا تو میرم اس کی باہوں میں آ گئی تھی. خون پھیل چکا تھا اور وہ لوگ پولیس کی بھاری نفری کی وجہ سے وہیں ڈیر ہو گئے تھے اور چند کو تو زندہ گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن جواد کی تو زندگی جیسے رک گئی تھی. میرم کا بہتا خون دیکھ کر وہ چلایا تھا، ہیلپ ہیلپ پلیز، ایمبولینس کو بلاؤ. اسے باہوں میں بڑھتا
وہ اپنے سینے سے لگا کر باہر کی طرف دوڑا، اسے گاڑی میں ڈالا، تیز ڈرائیونگ کرتا ہسپتال پہنچا۔ میرم، ہوش کرو میرم، خدا کے لیے آنکھیں کھولو۔ لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ جواد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے ماموں جان، ممانی جان اپنی والدہ کو اطلاع کرتی تھی۔ اس کی حالت انتہائی نازک تھی، گولی گردن کے بالکل پاس لگی تھی۔ جواد کو اپنی زندگی تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرم، تم ٹھیک ہو جاؤ میرم۔ وہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو سہلاتا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر چیز ناکام ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے اہم قرار دیے تھے۔ جواد نے خود کو پہلی بار آنسو سے روتے دیکھا تھا۔ صرف ایک دن میں اس نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ اپنی خدمت سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ وہیں وہ شکستہ دل کے ساتھ کرسی پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی وہ وہاں سے ہلا نہیں تھا۔ اس نے دعاؤں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے تو یہی چاہا تھا، لیکن اب میرا دل کیوں دکھ رہا ہے؟ میرے دل میں آگ کیوں جل رہی ہے؟ میں کیوں رو رہا ہوں؟ اس نے اپنی آنکھوں کو چھو کر آنسو کی نمی کو محسوس کیا۔ تب اس پر انکشاف ہوا کہ 2 ماہ کے اس رشتے میں اسے میرم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس کا دل اب میرم کو کھونے سے ڈرتا تھا۔ تبھی کئی گھنٹے بعد ڈاکٹر وائے نکلے۔ انہوں نے میرم کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنائی۔ ایس پی جواد کون ہے؟ انہوں نے ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے ان کی خیریت دریافت کی۔ یہ سنتے ہی وہ وہیں سجدے میں گر گیا تھا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر آنکھوں سے آنسو پونچھ کر تیز قدموں سے چلتا اس کے پاس آیا، جہاں سب اپنی آنکھیں پونچھے میرم کو زندہ دیکھ کر شکرانے کے نفل ادا کر رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں انسپیکٹر میرم؟ اس نے اندر جاتے ہوئے بے قراری سے پوچھا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر اسی وقت مسکرائی تھی۔ آپ کی دعا قبول ہوتے ہوتے رہ گئی، ورنہ آج آپ کی مجھ سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی۔ ایس پی جواد نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ خدا را، ایسا نہ کہو، مجھے تمہاری اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں تمہیں کھو دیتا تو شاید جی ہی نہ پاتا۔ جواد نے بیک طرف اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھرا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تمہارے ہونے سے میری زندگی میں باہر ہے، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کھلے دل سے اعتراف کر گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنے جذبات، احساسات پر اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اب نہ بولا تو کبھی نہ بول پائے گا۔ اس حادثے نے اس کے دل میں چھپے جذبات کو عیاں کر دیا تھا۔ میرم اپنی جگہ پر حیران تھی اور پریشان بھی۔ تبھی ماموں ممانی اور اس کی والدہ اندر آئی تھی۔ وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوا تو میرم نے بے اختیار نظریں چرا کر اپنی مسکراہٹ کو چھپایا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ میری جان، گھر آؤ گی تو تمہارا بہت خیال رکھوں گا۔ میرم کی ماں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ یہ سنتے ہی جواد نے نفی میں سر لایا۔ نہیں ممانی جان، اب میری امانت میرے پاس چاہیے، اور میرم ہسپتال سے آپ کے گھر نہیں بلکہ میرے گھر رخصت ہو کر آئیں گی۔ یہ سنتے ہی میرم کے گال شرم سے سرخ پڑ گئے اور اس نے سر جھکا لیا تھا۔ لیکن اگلے پل اس کی بات نے سب کو حیران کر دیا۔ امی، مجھے بھی رخصتی نہیں کروانی، مجھے وقت چاہیے۔ اس کی بات پر سب کے ساتھ جواد کو بھی شوق لگا۔ کیوں بیٹا، کوئی ناراضگی ہے کیا جواد سے؟ جواد کی امی نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ روم میں داخل ہوتے وقت سب نے جواد کو اسے گلے لگائے دیکھا تھا۔ نہیں پھپھو، کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا، اسی لیے رخصتی رہنے دے۔ وہ نرمی سے بولتی جواد کو دیکھنے لگی، جس کے چہرے پر غصہ پھیل رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر جا کر بات کریں گے، ابھی اسے آرام کرنے دو۔ میرم کے بابا نے اس کی سب کے سوالوں سے جان چھوڑوائی تھی، کیونکہ میرم بہت مشکل سے بات کر رہی تھی۔ اسے گلے میں درد ہو رہا تھا۔ اس کی حالت کا سوچ کر سب خاموش ہو گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں انکار کر رہی ہو؟ اگلی رات کو سب کے روم سے نکلتے ہی جواد نے تیزی سے اندر آ کر پوچھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، میرم مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا کر بولی۔ اسے جواد کا تڑپنا مزہ دے رہا تھا۔ میرم، یہ ہمدردی نہیں، میری محبت ہے۔ وہ بے بسی سے اس کا چہرہ تھام کر بولا تو میرم دل میں بولی، کیوں ایس پی، بڑے ڈالر مار رہے تھے تم؟ میری بیوی کبھی نہیں بنو گی، کسی کو ہمارے رشتے کا نہیں بتانا، اب کیا ہوا؟ میں جانتی ہوں پھوپھی نے مجبور کیا ایسا بولنے کو۔ وہ معصومیت سے آنکھ پٹ پٹا کر بولتی، ایکٹنگ کے سارے ریکارڈ توڑ گئی۔ جواد کو ہلکا سا شبہ بھی نہیں ہوا کہ اسے ستانے کو یہ سب کہہ رہی ہے۔ نہیں میرم، ایسا کچھ نہیں ہے،
میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں نے جانا کہ تم میری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہو. میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. میں سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں. پلیز انکار مت کرو. رخصتی کے لیے جواد نے التجا کرتے ہوئے کہا، لیکن میرم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بس اپنے چہرے کے چمکتے رنگوں کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی جو جواد کی باتوں سے اس کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے. جبکہ جواد مسلسل اپنی صفائیاں دے رہا تھا. اس وقت وہ کہیں سے بھی منگنی والا اکھڑا ہوا جواد نہیں لگ رہا تھا. وہ تو کوئی مجنون لگ رہا تھا جسے اپنی محبت کے بچھڑنے کا خوف ہو. میرم کو بہت مزہ آ رہا تھا اسے تنگ کرتے. میرم کی خاموشی پر جواد اسے مسلسل یقین دلاتا رہا. وہ سر جھکائے آنکھیں نیچے کی اپنی ہنسی کو کنٹرول کرتی رہی. تبھی اس کی امی آئی تو جواد خاموشی سے اس پر ایک بے بس نظر ڈال کر باہر نکل گیا. میرم نے اسے جاتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا. اب ہنسی روکنا اس کی برداشت سے باہر تھا. بری طرح ہنستے وہ اپنی ماں کو بھی حیران کر گئی. ہسپتال میں 5 دن رہنے کے بعد وہ گھر آ گئی تھی، لیکن پٹی چینج کروانے اسے روز جانا پڑتا تھا. جواد کر رہا ہے اور اسے کہا، پلیز میں اور امی رخصتی چاہتے ہیں، انکار مت کرنا. بابا بھی یہی چاہتے ہیں. میرے انکار کو کوئی خاطر میں نہیں لا رہا. مجھے ان کی خوشی کے لیے ہاں کرنی پڑ رہی ہے. میرم نے چہرے کو سپاٹ کر کے سنجیدگی سے کہا، بہت اچھی بات ہے. ایک دفعہ تم رخصت ہو کر آ جاؤ. میں اپنی محبت اور اپنے ہر لفظ سے یہ ثابت کر دوں گا کہ تم سچ میں میری محبت ہو. میں یہ سب کسی بھی پریشر میں آ کر نہیں کر رہا ہوں. ایک بار میری باہوں میں آ جاؤ. دیکھنا تم کیسے میرے سچے جذبے سے ایمان لے کر آتی ہو. دیکھنا میں تمہیں بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا. تم بس ایک بار رخصت ہو کر میری پناہوں میں آ جاؤ. جواد جذبوں سے بھرپور لہجے میں بولتا میرم کا دل دھڑکا گیا. میرے مجنوں، تم کیا مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کرو گے؟ میرا دل تو پہلے ہی تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے. اسے جواد کو دیکھتے دل میں کہا اور چہرہ سپاٹ رکھا. اپنے کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ یہ سب اپنی خوشی سے کر رہی ہے. تم نے کہا تھا کہ ہمارے رشتے کا تھانے میں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. اگر رخصتی ہوگی تو سب کو پتہ چل جائے گا. میرم نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا، کیونکہ ان کے نکاح کا تھانے میں کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرم کی دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے. اس لیے میرم جان بوجھ کر جواد کو چھیڑ رہی تھی. اس لیے وہی سب اب تک اس کا رشتہ چھپاتا آیا تھا. تم فکر مت کرو، میں خود سب کو بتاؤں گا اور انوائٹ بھی کروں گا ہماری شادی کے لیے. بس تم خوشی خوشی مان جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گا. جواد کی نرمی سے بولنے پر میرم کے پیٹ میں خوب گدگدی ہوئی تھی. اپنی ہنسی ضبط نہیں ہو رہی تھی. وہ تیزی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی. جواد اسے یوں تیزی سے اٹھ کر جاتے دیکھ پریشان ہوا. پھر افسوس سے بولا، میرم میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے نا. تم سے بہت الٹی سیدھی بات ہی کہی ہے. اب میری ہر غلطی کا اعتراف کر کے اس کا ازالہ بھی کروں گا. بس ایک بار میری پناہوں میں آ جاؤ، میں تمہیں منا لوں گا. وہ بیچارہ دکھی کھڑا اسے منانے کی پلاننگ کر رہا تھا. اندر وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی. ہائے میرا بیچارہ ایس پی، میں خود سب کو بتا دوں گا، بس تم مان جاؤ. ہائے شکل دیکھنے والی تھی اس وقت ایس پی کی. کاش میں ویڈیو بنا سکتی. قسم سے ساری عمر دکھا کے بلیک میل کرتی. وہ ہنسی روک کر افسوس کر رہی تھی، جبکہ اس کے ماں باپ بیٹے کی شرارت سے انجان اسے رخصت کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے. ہسپتال سے فارغ ہونے کے ایک ماہ بعد ہی میرم کی دھوم دھام سے رخصتی کی گئی تھی، اور میرم ایک بار پھر سے دلہن بنی بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی. دروازہ کھلا تھا اور پھر بند ہونے کی آواز پر میرم نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا. جواد بے تابی سے دروازہ بند کر کے اس کی طرف پڑا. وہ سوچ چکا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے آج میرم کو منا لے گا. ایکسیڈنٹ کے 15 دن بعد ہی میرم نے ڈیوٹی واپس جوائن کر لی تھی، کیونکہ آگے اسے شادی کے لیے بھی چھٹیاں لینی تھی. رخصتی کی ڈیٹ فکس ہونے کے بعد وہ تھانے میں بہت سنجیدہ رہتی تھی. جواد اسے اتنا خاموش دیکھ کر سہاگ رات کو منانے کی نئی پلاننگ کرتا. جواد میرم کے قریب آ کر بیٹھا اور میرم کا دل زور سے دھڑکنے لگا. وہ کھلے منہ بیٹھی ہوئی تھی. میرم بھاری جوڑے سر سے پیر تک آرائش اور زیبائش سے آراستہ ہو کر جواد کا دل دھڑکا گئی تھی. میں نے بارہا تصور میں یہ منظر دیکھا تھا، لیکن تم میرے تصور سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو. جواد نے
اس کا جھکا چہرہ 2 انگلیوں سے اٹھا کر گھمبیر لہجے میں کہا تو میرم شرم اور گھبراہٹ سے کانپنے لگی۔ وہ تو آج بھی سوچ کر آئی تھی کہ اچھی طرح سے تنگ کرے گی، لیکن جواد کی باتیں اور انداز اسے گھبرانے اور شرمانے پر مجبور کر رہے تھے۔ میرم، میں تم سے جو بھی کہوں گا یقین کرنا پلیز۔ یہ رشتہ بے شک امی کی رضا سے ہوا تھا، لیکن بعد میں میرے دل و دماغ نے اپنی پوری رضامندی کے ساتھ تمہیں قبول کیا ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہیں زبردستی نہیں اپنی دلی آمادگی سے اپنایا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، میرا یقین کرو۔ میرم کی خاموشی پر جواد جھنجھلا کر بولا۔ میرم کی ہنسی چھوٹی اور پھر وہ زور سے ہنس دی، اسے پریشانی سے دیکھنے پر مجبور کر گئی۔ مجھے یقین ہے آپ پر ایس پی، اس وقت سے جب ہسپتال میں آپ نے پہلی بار اظہار کیا تھا۔ میرم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا تو جواد حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگا۔ پھر رخصتی کے لیے کیوں منع کر رہی تھی؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ منع کیا کر رہی تھی؟ وہ تو بس آپ کو تنگ کرنے کا بہانہ تھا۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے مزے سے بولی۔ اس کی بات سما جاتے ہی جواد نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر کہا، جان بوجھ کر مجھے ڈرا رہی تھی؟ تمہیں تو میں بتاتا ہوں۔ اس کی بات پر میرم گھبرا کر کچھ کہتی، اس سے پہلے جواد نے زور سے اس کے گال پر کاٹا۔ میرم کا سانس رکا۔ تمیز کہتے ہوئے اس نے جواد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنا چاہا تھا، لیکن جواد نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر کیا اور شدت بڑا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے میرم کو بحال کر دیا۔ بہت مزہ لیا ہے نا تم نے میری بے بسی کا، اب میری باری۔ وہ اپنی باہیں پھیلاتے اس کا منتظر تھا۔ اگلے لمحے میرم شرماتی اس کے سینے سے رکھ گئی۔ دعا ہے کہ اس حسین لمحات اور حسین رات کا کبھی اختتام نہ ہو۔ وہ دھیرے دھیرے اس پر جھکتا اپنی محبت کی برسات کر رہا تھا، اور میرم دل ہی دل میں اللہ کی شکر گزار کی کہ اس نے ان تمام تر تنازعات کے باوجود ایس پی جواد کے دل کو نرم ہی رکھا تھا، اسے پتھر میں تبدیل نہیں کیا تھا۔ تب بھی اس میں ذرا سی محبت اور نرمی سے شگاف پڑ گیا تھا، اور اب وہ محبت جیسے گہرے جذبے سے نہ صرف خود آشنا ہوا تھا بلکہ میرم کو بھی اپنے اس جذبے سے آشنا کر کے اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔